خواتین اور بچوں پر مشتمل مظاہرین پر رات کی تاریکی میں پولیس ایکشن، واٹر کینن اور آنسو گیس استعمال کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر تنقید اور احتجاج کے پیش نظر حکومت مظاہرین سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئی۔ کاش مذاکرات اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ان پر شیلنگ اور ٹھنڈا پانی پھینکنے کے بغیر کامیاب ہو جاتے۔ 25 روز قبل تربت میں بلاچ مولا بخش کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والا لانگ مارچ بلوچ یکجہتی کونسل اور حکومتی وزراء کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز جب لانگ مارچ کے شرکاء اسلام آباد پہنچنے اسلام آباد داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کے خلاف پولیس ایکشن کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں سینکڑوں لانگ مارچ کے شرکاء کو گرفتار کر لیا گیا اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر گرفتار خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد، وزیر اطلاعات اور آئی جی اسلام آباد کے ساتھ پریس کانفرنس میں کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ 90% سے زیادہ لوگ ہیں، مرد، عورتیں اور بچے۔ کسی ایک بھی خاتون یا بچے کو اس وقت ڈیٹینشن میں نہیں ہے، ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ 90% مرد حضرات ہیں، ان کو بھی رہا کر دیا گیا۔ مظاہرین سے مذاکرات کے لیے گزشتہ رات وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دی کہ جس کی سربراہی فواد حسن فواد نے کی اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ مظاہرین کو H9 اور پھر F9 پاک کی تجویز دی گئی تھی۔ کچھ مقامی افراد نے چہرے ڈھانپ کر صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ 23 روز سے کچھ لوگ پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق رپورٹ کل عدالت میں پیش کی جائے گی۔ صرف وہ لوگ تحویل میں ہیں کہ جن کی شناخت نہیں ہوئی، جبکہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف ایکشن مجبوری کے تحت لیا گیا۔ شروع جو ہوا ہے سلسلہ، وہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا ہے جو بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے، اور اگر اس سلسلے کو وہاں پہ نہ روکا جاتا، اگر وہاں پہ ان لوگوں کو اریسٹ نہ کیا جاتا تو شاید وہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اگر صرف احتجاج کو روکنے کا مقصد ہوتا تو جو لوگ 23 دن سے اسی ایشو پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیوں نہیں ہم نے اٹھایا؟ تو احتجاج کی تو اجازت تھی، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو روکنا بہرحال ریاست کی ذمہ داری تھی اور وہ روکا گیا۔ بلوچ یکجہتی کونسل کا لانگ مارچ بلوچستان کے علاقے تربت میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے بلوچ نوجوان بالاچ مولا بخش کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے رواں ماہ کے آغاز میں تربت سے اسلام آباد کے لیے شروع ہوا، کیونکہ 9 دسمبر کو بالاچ بلوچ کے ورثہ کی مدعیت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تربت کے احکامات پر CTD کے SHO سمیت دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ بعد ازاں محکمہ داخلہ بلوچستان نے بالاچ مولا بخش کے مبینہ ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کے لیے تشکیل کردہ 5 رکنی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی کے سربراہ سیکرٹری فشریز عمران گچکی کو تبدیل کرتے ہوئے سیکرٹری بلدیات نور احمد کو سربراہ مقرر کیا تھا۔ CTD بلوچستان کا کہنا ہے کہ بالاچ مری متعدد معصوم افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔ رواں سال بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ نے تربت میں 158 ٹیررسٹ کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں میں 66 افراد شہید جبکہ 30 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران CTD بلوچستان نے 8 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا اور 20 نومبر کو انتہائی مطلوب دہشت گرد بلاچ مولا بخش کی گرفتاری اس کی کڑی ہے۔ گرفتاری کے وقت دہشت گرد بلاچ سے 5 کلوگرام بارودی مواد برآمد ہوا۔ یہ بارودی مواد تربت میں دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال ہونا تھا۔ بلاچ کی نشاندہی پر پسنی کے قریب خفیہ آپریشن کیا گیا کہ جہاں مزید دہشت گرد چھپے ہوئے تھے۔ پریس کانفرنس سے قبل بلوچ یکجہتی کونسل کے مظاہرین کے خلاف بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اسلام آباد پولیس نے آپریشن کیا اور متعدد افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ ان گرفتاریوں کے خلاف کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے شام 4 بجے ڈپٹی کمشنر سے ذاتی حیثیت میں جواب طلب کیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ تمام احتجاجی مظاہرین کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا جائے اور پھر عدالت کے حکم پر لانگ مارچ کی قیادت کرنے والی مہرنگ بلوچ سمیت 33 بلوچ مظاہرین کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت 8 مظاہرین کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے 25 مظاہرین کے شناخت پریڈ کے لیے وقت مانگا، جس پر عدالت نے شناخت پریڈ کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ مقدمے میں تعزیرات پاکستان کی لگائی گئی دفعہ 395 اور 440 حقائق پر پورا نہیں اترتی۔ مقدمے میں دیگر تمام دفعات قابل ضمانت دفعات ہیں اور گرفتار تمام ملزمان کو
5,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत दी जाती है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में मुजाहिरीन के इकट्ठा और इस्लामाबाद में दाखिल होने पर पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ 26 नंबर चुंगी और नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की तरफ से वाटर कैनन से मुजाहिरीन पर पानी फेंका गया। सेक्टर F6 में आंसू गैस की शेलिंग से घर में मौजूद लोग शदीद मुतासिर हुए। मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के बाद थाना आबपारा, थाना कोसार, सेक्रेटेरिएट और मारगला में मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से बड़ी तादाद को अब रिहा कर दिया गया है। आइडियल सिचुएशन तो ये होती कि ये हुकूमत कि जिसके सरबराह कि जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव बलोचिस्तान से हैं, जिसकी एक मिनिस्टर सैयद जमाल शाह बलोचिस्तान से हैं और चंद हफ्ते कबल तक भी जिसके वजीर दाखिला भी बलोचिस्तान से थे, ज्यादा प्रीएम्प्टिव और टाइमली इंटरवेंशन करते। ये कमेटी पहले पहल बना दी जाती और बात और हालात इस नहज तक ना पहुंचते।